سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین، ایک خبر ہم نے آپ کو دی تھی کہ یہاں پہ ایک اجتماع تھا تبلیغی جماعت والوں کا، وہ پولیس نے اس لیے ختم کروا دیا کہ دہشت گردی کی وہاں پہ کوئی واردات ہونے والی تھی، اور اس پر ایک سوال آیا تھا کہ یہ احمدیوں کا اجتماع تھا۔ تو ہمارے دیکھنے والوں کو ہم یہ بتا دیں کہ یورپ میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جاتی کہ کوئی احمدی ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں کی جو پولیس ہے یا یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر بندے کی حفاظت کرنا۔ تو یہ چیزیں ہمارے ممالک میں دیکھی جاتی ہے پاکستان میں، کہ کس کا اجتماع ہو رہا ہے، کس کو سیفٹی دینی ہے، کس کے لیے پولیس بھیجنی ہے۔ تو یہاں پہ سب انسان برابر ہے، صرف قوانین کا احترام کرنا عوام کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا، ایک ہی ان کے لیے ترازو رکھا ہوا ہے، کسی کے لیے علیحدہ ترازو نہیں ہے۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے، تھوڑا سا اس پہ بات کر کے پھر آتے ہیں پاکستان کے حالات پہ۔ سر، میں نے کیا ٹھیک کہا کہ یہاں پہ یہ سسٹم ہی ہے؟ بالکل ایسے وبال صاحب، آپ نے سچ بولا کہ یہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ کوئی آپ کہیں کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ سب کو ایکول ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، سب کو ایکول رائٹس ہیں، سب کو جسٹس دیا جاتا ہے، سب کی پروٹیکشن کی جاتی ہے، سب کو حق دیا جاتا ہے کہ آپ آئیں، بولیں، جلسہ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن جیسے آپ نے کہا قانون کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، قانون کو کراس نہیں کرنا ہوتا۔ ورنہ یہاں پہ یہ یورپ ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں دنیا کے 215-20 ملکوں میں سے میرے خیال میں 150 سے زیادہ ملکوں کے لوگ تو رہتے ہیں یورپ میں، اور سب اکٹھے رہتے ہیں۔ کوئی کسی کو کسی طرح سے بھی اس کے خلاف اس کی شان یا اس کی عزت پہ کوئی بھی شخص حرف نہیں ڈالتا، کیونکہ سب سمجھتے ہم برابر ہیں، انسان ہے، برابر ہے، ہر کسی کو حق ہے وہ کوئی بھی اپنا مذہب کا حصہ چن لے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو یہ صرف پاکستان ہے جہاں پہ پاکستان جانے سے پہلے اسلام کے نام پہ ایک جعلی نام رکھ کے اسلام کے نام پہ بنا دیا گیا، اور وہاں پہ جو آج تک کفر و غارت ہو رہی ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، اور پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ آج تک اسلام نافذ نہیں ہوا۔ اصل اسلام قرآن کریم ہے، جو پڑھنا ہی نہیں جانتے، اس کا مطلب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور وہ جعلی اسلام وہاں پہ لاگو کیے ہوئے ہے، اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں یہاں پہ، جو زندہ لوگوں کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن جو وفات پا جاتے ہیں وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، کرسچن ہیں، مسلمان ہیں، اور قبرستانوں میں ایک ہی قبرستان ہوتا ہے۔ اس کو اگر کوئی چاہتا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ یہاں اسی قبرستان میں ایک علیحدہ حصہ لے لیں، اور آپ کے جو بھی لوگ وفات پاتے ہیں وہاں پہ آپ ان کی تدفین کر دیں۔ پاکستان میں اس چیز کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ وہاں تو ہمارے مردوں کی وجہ سے بھی لڑائی ہوتی ہے، یہ میرا قبرستان، یہ تیرا قبرستان، یہ میرے ابے کی قبر بڑی ہے، تیرے ابے کی چھوٹی ہے۔ تو یہ ان ممالک میں چیزیں نہیں ہیں۔ انہوں نے انسانیت بھی زندہ رکھی ہوئی ہے، اور انسان جب وفات پا جاتا ہے تو پھر بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرح جو پاکستان میں آج کل لگا ہوا ہے۔ اچھا، فضل الرحمان کے خلاف سوشل میڈیا پہ فل پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور اس کے اوپر کیس درج شروع ہو گئے سر۔ تو وان صاحب آپ دیکھیں کہ یہ جو گورنمنٹ سے انہوں نے پیٹس، یہ کتے پالے ہوئے ہیں، یہ پالے ہوئے لوگ ہیں، جن کو پیسہ ملتا ہے، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ در در کے ٹکڑے کھاتے ہیں، یہ کبھی اس پارٹی میں اس میں تو بکتے ہیں پھر، کیونکہ ان کی جیب میں پیسہ ہے، وہ آرام کی کمائی ہے، وہ کوئی قابلیت نہیں ہے، کوئی اس کے پاس علم نہیں ہے، کوئی اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کو نوکریاں ملی ہیں، منسٹر۔ تو یہ جب ایک ایسا ملک جس کے اندر آپ کہیں کہ اس کا اپنا پیسہ بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ 100 منسٹر ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ 100 منسٹر کون ہیں؟ وہ جعلی سیٹوں سے آئے، جعلی ووٹوں سے آئے، پیسہ دے کے آئے، غلط طریقے سے بنے، ان کو پھر منسٹر بنایا جاتا ہے۔ تو نہیں، مگر سوال یہ ہے یہاں پہ، دیکھیں سوری دیکھیں، فضل الرحمان نے جو بات کی ہے سچ بات کی ہے، ہم اس کو بات کی سپورٹ کرتے ہیں، فضل الرحمان کو سپورٹ نہیں کرتے۔ جو اس نے بات کی ہے وہ 100% صحیح ہے۔ آرمی کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کسی کو پکڑے جیل میں گھسیڑ لے، کسی کو پکڑے حکومت گرا دو، کسی کو پکڑو رات کو 12 بجے
وہاں پہ ڈول ڈبکے کے ساتھ ایک حکومت چلتی چلاتی کو فارغ کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ باجوے نے. اور جج بھی مل گئے, سب حرام خور ملے, سب کرپٹ لوگ ملے, بددیانت لوگ ملے. تو یہ اس نے ایک بات کی ہے, سچ ہے, اگر پاکستان کے اندر سچائی چلتی یا دیانتدار لوگ ہوتے تو اس کا سپورٹ کرتے, بجائے اس کے کہ بکتے. آج سارا میڈیا جو بک رہا ہے یہ سب ان کے کتے پالے ہوئے ہیں اور وہ کتے بھونک رہے ہیں ابھی. اچھا یہ میں بتا دیتا ہوں, ایک سیدھا سا سوال صرف اس نے فضل الرحمان نے یہی کیا جو صبح کے پروگرام میں بھی آپ نے سنا کہ جو حلف لے, اگر جج حلف لے, مقصد تشریح میں بتا دیتا ہوں, اگر کوئی بھی آپ حلف لیتے ہیں تو آپ کی ڈیوٹی وہی ہوتی ہے, اور آپ نے اگر وہ ڈیوٹی نہیں کی اور اس حلف کے مطابق نہیں کیا تو اس نے کہا میں مانتا ہی نہیں ان چیزوں کو. اس بار جناب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضل الرحمان کی پارٹی کو بھی پی ٹی آئی کی طرح ختم کر دیا جائے گا. کبھی بھی نہیں. فضل الرحمان بہت اسٹرانگ مبارک صاحب, آپ دیکھیں کہ اس کے کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ بندے تو اس نے وہ بنا کے رکھے ہوئے, فوج رکھی ہوئی ہے, اپنی پکی فوج رکھی ہے, اور وہ فوج اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ اس سے ڈرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں جب آیا تھا تو کس طرح اس کی فوج آئی تھی وہاں پہ ڈنڈے اٹھائے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ چور ہیں. لیکن چور اگر نہ ہوتے تو یہ لاہوری جو ہے, یہ جو آج وزیر اعظم بنا ہے, اس کی شکل دیکھو, اس کے کرتوت دیکھو, اس کا کریکٹر دیکھو, جو زنانی وہ کیا کہتے ہیں عورت جو ہے طلاق ہوتی ہے یہ اس کو پکڑ کے لے آتا ہے تو بیوی بنا لیتا ہے. لاہور میں کیا اس نے بولا تھا, طلاق دبا کے لاتا ہے سر, طلاق ہوتی نہیں, طلاق دباتا ہے, کہتا ہے اس کو طلاق اپنے بندے سے لے کے آ جاؤ میرے پاس. ہاں یہ سچی بات ہے, یہ لوگوں کو طلاقیں دلا کے عورتیں اپنی بناتے ہیں. یہ وہ حرام خور لوگ ہیں, یہ لانتی لوگ ہیں, یہ کافر ہیں, یہ کوئی مسلمان نہیں ہے. آپ دیکھیں اسی لاہوری نے کیا بکا تھا اس سڑک کے اندر, اور زرداری و مداری تمہارے پیٹ کاٹ کے ہم پیسے نکالیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا وہ بھی ڈاکو ہے, ہم اس سے بڑے ڈاکو ہیں. تو ایک دوسرے کو ڈاکوؤں کی یہ ایک للکار تھی. پتا اس کو بھی ہے زرداری کو کہ یہ کھرب پتی ارب پتی ٹریلینز کیسے اس کے پاس آئے, اس کو پتا ہے زرداری کتنا پیسہ کھا گیا. تو یہ بکواس کرتے ہیں ملک کے لوگوں کو, چونکہ جاہل لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو جیسے کل پھر میں نے پڑھا کوئی چائنیز پروفیسر نے ریپیٹ کیا, وہ بار بار ریپیٹ کرتا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 3 نمبر پہ آ گیا ختم ہونے والے ملکوں میں, کیونکہ اس کے قوم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جاہل ان پڑھ اور ایسے لوگ ہیں, اور وہ دنیا کے کرپٹ ترین لوگ آج ان کے اوپر حاوی ہیں. یہ کیوں لوگ باتیں کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں مقصد جن کو دنیا جانتی ہے. یہ پاکستان کو کھا گئے ہیں. آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کتنے چیف آف آرمی اسٹاف آئے؟ کیانی سے شروع ہوا مشرف, پھر بھی ضیاء الحق بھی ایسے ہی تھا, ضیاء نے ایوب نے سب نے قبضہ کیا تھا نا. سیاست میں حصہ نہیں لیتے لیکن ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں, یہ کیسی بات ہوئی؟ بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں اس زمانے میں بڑے بڑے کابل جنرل تھے جن کو اٹھا کے ایوب خان کو بنا دیا گیا, حالانکہ قائد اعظم کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ لالچی ہے, اس کو کچھ گورنمنٹ دینے کا اس کے دماغ میں کوئی کیڑا گھوم رہا ہے. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں, اور وہی ہوا. قائد اعظم کو لوگ کہتے ہیں مروا دیا گیا, لیاقت علی خان کو آپ کے ساری دنیا کے سامنے مروا دیا گیا, بھٹو, بے نظیر, ضیاء سب مر گئے, کسی کا پتہ نہیں چلا کون مار گیا ان کو. ہاں, اور اس کے بعد قبضہ ہو گیا. ابھی ایوب خان کا بھی جو اشر ہوا وہ آپ کو پتا ہے, یا یہ خان شرابی کبابی آدمی تھا, وہ بھی اس کا جو اشر ہوا. بھٹو آیا تھا ایک سازش کے تحت, وہ سازشی تھا, وہ کہتا تھا یہ ہٹے تو میں بنوں, اس کا جو اشر ہوا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذلیل تر کر کے دنیا میں مارا. تو یہ اس کے بعد جتنے لوگ آئے چیف آف آرمی اسٹاف بنائے گئے مبارک, یہ سفارشی بنتے رہے, سفارشوں پہ سفارشیں. اس کو بناؤ چاچے کا لڑکا, مامے کا لڑکا, ماسی کا لڑکا, دادے کا پتر. یہ آج جو آپ کی فوج ہے, آپ یقین کریں کہ اس میں سب ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں. بالکل, سیاستدانوں کے رشتے دار جنرل ہیں, جنرلوں کے رشتے دار ججز ہیں, ججز کے رشتے دار جنرل ہیں, اور یہ ایک بیوروکریسی ہے. یہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان کے اوپر, اور عوام اس کے نیچے پیش رہی ہے. عوام کی کوئی سنتا نہیں ہے. بات تو کریں نا آپ جیسے قبرستان کی بات آپ نے کی, یہاں پہ سب مسلمان ہیں, کوئی پوچھتا ہی نہیں. پہلی بات ہے یہاں پہ کوئی فرقہ نہیں ہے. کون کہتا ہے, ایک میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, آپ کہتے ہیں مسلمان ہوں, تیسرا کہتا ہے مسلمان ہوں. تو یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ خود آدمی کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں, تو ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اس کو بولے تم مسلمان نہیں ہو. سب قبر میں ایک جگہ بہترین
ان کا ارینجمنٹ خوبصورت، باغ لگے ہوئے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، آدمی جاتا ہے کہتا ہے یہ قبرستان ہے یا کوئی جنت ہے. تو یہ پاکستان میں کیوں ہوا؟ کیونکہ پاکستان ایک بنانے والوں کا نظریہ کچھ اور تھا. اس کے بعد ڈاکو آ گئے، ڈاکو نے جو پاکستان کا دہشت کیا آج تک کر رہے ہیں. چیف آف آرمی صاحب جہاز لے کے دنیا میں تغمے لے رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں. فوج کے لوگ مر رہے ہیں، وہ دنیا میں جاتا ہے بڑے بڑے تغمے اکٹھے کر رہے ہیں. یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ نہیں، اگر کوئی پوچھ لے تو اس کے خلاف کر دیتے ہیں. پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کسی کو بھی. ابھی دیکھیں نا فضل الرحمان نے جرت کی ہے نا، ہم صرف اس کی بات کی ہم سپورٹ کرتے ہیں. فضل الرحمان کون ہے، کریکٹر کیا ہے، اس کا ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن جو اس نے بات کی ہے وہ 100% صحیح ہے. مبارک صاحب کوئی تو جرت کرے نا، کوئی تو بولے نا. سچ نہیں بولیں گے. یہ سب جو حرامی ہیں، یہ اتنے حرام خور جو ہیں، یہ لانتی لوگ جو ہیں، بددیانت قاتل اور مشرک جو ہیں، یہ بک رہے ہیں ابھی ٹی وی کے اوپر. ان کو پیسہ مل رہا ہے کیونکہ پیچھے سے پاکستان کا خزانہ جو ہے وہ ادھر اس طرف ان کو دیا جاتا ہے. پکو نہیں، وزیر خزانہ رکھا ہوا ہے، وزیر خزانہ رکھا ہوا، خزانے میں پیسے بھی نہیں ہے، اس کی بھی تنخواہ پڑ رہی ہے. دیکھیں مبارک صاحب، آپ یہ دیکھیں جتنے اپنے انٹیلیجنس ادارے اس کا ان کے خربوں روپے کھاتے ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. آڈٹ نہیں ہوتا. کیوں آڈٹ نہیں ہوتا بھائی؟ وہ پاکستان کا پیسہ ہے بھائی. کون کھا رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے، پتہ تو ہونا چاہیے. نہیں ہونے دیتے، اسی لیے نہیں ہونے دیتے کہ یہ پیسہ ادھر لگ رہا ہے. یہ جو لوگوں کے گھروں میں بریف کیس بھرے جاتے ہیں تو لفافے جاتے ہیں، اور باہر میڈیا میں پیسہ دیا جاتا ہے ہمارے فیور میں. پکو یونائٹڈ نیشنز میں آگے پیچھے، یہ سب پیسہ پاکستان کا ہوتا ہے. اور پاکستان خود ایک بیمار، جس کو کہتے ہیں بیمار مرنے والا، جس کو ٹی بی آج کل نہیں ہوتی، جس کو کینسر ہو گیا ہے، یہ پاکستان کا ڈھانچہ ہے. اور اندر آپ دیکھیں لوگ جو اس کو کھا رہے ہیں وہ کتنے پلے ہوئے جہاز لے کے گھوم رہے ہیں. اور غریب جو ہے سڑکوں پہ ریڑیاں لگا کے، ان کی ریڑیاں بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. تم نے ریڑی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، جو ریڑی لگاتا ہے روزی کو، اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو یہ پاکستان کیسے بچے گا؟ مبارک صاحب ایک پوائنٹ بڑا ضروری میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آیا، تو اس کا خواب کتنے عرصے بعد پورا ہوا؟ کتنا عرصہ لگا وہ بادشاہ بنے، وہ ایک نبی بنے. آپ دیکھیں اسی طرح یہ جتنے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہوتا ہے. حضرت موسیٰ پیدا ہوا، اس سے پہلے سارے بچے مروانا شروع ہو گیا. فرعون کے بچہ پیدا ہو گیا، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تو لاکھوں دنیا مار دی، ہزاروں مار دی اس زمانے میں. لیکن کتنا عرصہ لگا موسیٰ کے پیدا ہونے سے فرعون کی تباہی تک؟ یہ مبارک ٹائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس پاکستان میں جو کچھ ہوا 78 سال میں. ضرور میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں میں اگر لاکھوں میں چائنیز نے پھانسی دیا تو ضرور ہزاروں بندوں کو پھانسی ملنے والی ہے. مبارک صاحب ٹائم لگے گا، کتنا گزر گیا، کتنا بچ گیا، لیکن ایک دن آئے گا جب ہزاروں لوگوں کو پاکستان کے اندر یہ کرپٹ، بےایمان، دھوکے باز، لانتی، کافر، مشرک، ان لوگوں کو پھانسی ملے گی. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. اچھا، یہ وہ جو سوال تھا اس کا ایک جواب تھوڑا سا میں اور بتا دوں کہ یہاں تعاون بھی کرنا پڑتا ہے. اگر ایک اجتماع ہو رہا تھا، ابھی چلنا تھا، وہ گورنمنٹ نے کہا جی آپ سیف نہیں ہیں، اس کو ختم کر دیں. انہوں نے ختم بھی کرنا. یہ نہیں کہ ہماری طرح نہیں جی نہیں ہم یہاں جلسہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو قوانین کا احترام بڑا ضروری ہے. تو یہاں پہ جناب ہر بندے کی جان و مال کی عزت کی حفاظت گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا، یہ سوال یہاں پہ نہیں ہے. جن صاحب نے سوال کیا تھا، اللہ کرے ان کو اس چیز کی سمجھ آ جائے. چینل کو سبسکرائب کر لیں.